لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے نبی کی بیویو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا نزاکت کے ساتھ بات مت کرو۔ فیطمع الذی، وگرنہ بے جا لالچ پیدا ہوگی اس شخص کے دل میں کہ جس کے دل میں روگ ہوتا ہے۔ وقلن قولا معروفا، اور وہ بات کیا کرو کہ جس میں بھلائی ہو۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا مقام بیان فرمایا تھا، جس کے تحت یہ بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، تو اگر ان سے کوئی گناہ ہوگا تو ان کو سزا بھی دگنی دی جائے گی، اور اگر وہ کوئی نیک عمل کریں گے تو ان کو اس کا اجر بھی دگنا دیا جائے گا۔ علماء کرام رحمہم اللہ اس آیت کریمہ کے تحت ایک اصول بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان اور جو بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے زیادہ قریب ہوگا، اس کو اپنے عمل کے اندر اتنا ہی زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب جتنا زیادہ ہوگا، گناہ کرنے پر گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی زیادہ ملے گی، اور نیک اعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی دگنا ملے گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، آپ حضرات نے یہ بات سن رکھی ہے کہ کل کو قیامت کے دن علماء کرام ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، جو ان میں سے علماء سو ہوں گے، گناہ گار علماء، نافرمانی کرنے والے علماء۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی، ان سے کوئی گناہ ہوگا تو ان کو بنسبت عوام کے دوسرے لوگوں کے زیادہ سزا ملے گی۔ اور اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ علماء کو پھر اجر بھی زیادہ ملتا ہے، وہ عمل تھوڑا کریں گے ان کو اجر زیادہ ملے گا۔ مثلا ایک مسجد کا امام ہے، وہ اگر اپنے مقتدیوں کو نماز پڑھاتا ہے تو باقی جو جتنے بھی مقتدی آئیں گے ان کو اپنی اپنی نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی تو 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا، جامع مسجد میں نماز پڑھ لی 500 گنا زیادہ ثواب ملے گا، حرم پاک میں نماز پڑھ لی 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن جو امام ہوگا نماز پڑھانے والا، اس کو اللہ تعالیٰ تمام مقتدیوں کے اجر کے برابر اجر عطا کریں گے۔ 50 مقتدی ہیں، 100 مقتدی ہیں، ان کی نمازوں پر ان کو جتنا اجر ملے گا، سب کو اکٹھا کر کے اس امام یعنی نماز پڑھانے والے کو اجر دیا جائے گا۔ تو روایات میں ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ جو جتنا اپنے پیغمبر کے قریب ہوگا اس کو گناہ کرنے پر سزا زیادہ ملے گی، اور نیک عمل کرنے پر اس کو اجر بھی زیادہ دیا جائے گا۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو خطاب فرما کر مسلمان خواتین کے لیے چند اصول بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے نبی کی بیویو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔
کہ تم یہ مثالیں دو کہ فلاں عورتیں، ان کا تو اوڑھنا بچھونا، دنیا کی زندگی ہم سے اچھی ہے، بظاہر دیکھنے میں اچھی ہوگی، حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے، آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر تم تقوی اختیار کرو گی تو تم سے بڑا مقام اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا پہلا اصول اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہے ہیں، فلا تخضعن بالقول، کہ جب کسی غیر محرم سے بات کرو تو نرم انداز میں بات نہ کرو، نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو، دب کر بات نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غیر محرم ایسا نہ ہو کہ وہ غیر محرم اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے کہ جس کے دل میں روگ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت کسی غیر محرم کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرے، نزاکت اپنے لہجے میں پیدا کر کے بات کرے گی تو آگے والا جو غیر محرم مرد ہوگا، ظاہری سی بات ہے کہ اس کے دل میں لالچ آئے گی، خرابیاں پیدا ہوں گی، اس کے دل میں فساد آئے گا، شیطان وسوسے ڈالے گا۔ اس لیے جب بھی کسی غیر محرم سے بات کی جائے تو اس میں لہجہ ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ بد اخلاقی بھی نہ ہو، بد زبانی بھی نہ ہو، اور لہجے میں اتنی زیادہ نرمی بھی نہ ہو کہ وہ اس کی طرف مائل ہونے لگے، بلکہ تھوڑا سختی کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ جیسے عام طور پر ہوتا یوں ہے کہ اگر کوئی مرد گھر میں نہیں ہوتا تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے، غیر محرم مرد کے ساتھ بات کرنا پڑ جاتی ہے تو اس میں ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے انداز سے متاثر نہ ہو، سختی ہو آپ کے لہجے میں تاکہ وہ آپ کی طرف بالکل متوجہ ہی نہ ہو۔ اللہ معاف کرے، یہ تو عام گفتگو کا اصول خواتین کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، تو ایک عورت کے لیے غیر محرم مرد کے ساتھ ترنم میں اشعار پڑھنا یہ کیسے جائز ہوگا؟ گانا گانا کسی عورت کے لیے یہ کیسے جائز ہوگا؟ جیسے آج کل کے دور میں ٹک ٹاک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، میڈیا کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان تمام کے ذریعے عورتیں اپنی نمائش کرتی ہیں، اپنی آواز کا جادو دوسروں پر چلاتی ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، تو کیا یہ ان کے لیے جائز ہوگا؟ عام گفتگو میں اللہ نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے، ایسا لہجہ نہ ہو گفتگو کا کہ غیر محرم تمہاری طرف متوجہ ہو، تو پھر یہ گانا گانا اور اس طرح کی جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ ویڈیو بنانا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بے پردہ عورتیں جو مارکیٹوں کی طرف نکل جاتی ہیں بغیر اپنے خاوند کی اجازت کے، ان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ایسا بالکل نہ کیا جائے، بلکہ ایسی بات کی جائے کہ جس سے اگلا غیر محرم مرد وہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہو۔ دوسرا اصول فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ٹھہری رہیں۔ اب عورتوں کے لیے یہ اصول اللہ کے قرآن نے بیان کر دیا کہ عورت کا اصل مقام وہ اس کا گھر ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ضرورت اور حاجت کے وقت عورت کا گھر سے نکلنا جائز نہیں، ضرورت کے وقت عورت نکل سکتی ہے، حاجت کے وقت عورت باہر نکل سکتی ہے، لیکن باپردہ ہو کر، بے پردہ ہو کر نہیں، بے حیائی کے ساتھ نہیں، بناؤ سنگھار کر کے نہیں۔ اگر اس نے بناؤ سنگھار کیا بھی ہے تو ایسے انداز سے کہ غیر محرم کو پتہ نہ چلے، غیر محرم مرد کو اس کی اطلاع نہ ہو، تب وہ گھر سے نکل سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر پردہ کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، تو فرمایا کہ جب تک وہ گھر میں واپس نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب جب عورت گھر میں آ جاتی ہے، چونکہ اصل مقام عورت کا گھر ہے، تو وہاں پر آ کر اس کے اوپر برکت بھی ہوگی اور اللہ کی رحمت بھی ہوگی۔ میں نے کچھ دروس پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اور پھر گھر کے اندر بھی اگر وہ برآمدے میں نماز پڑھے زیادہ افضل، برآمدے کو چھوڑ کر کمرے میں نماز پڑھے زیادہ افضل، کمرے کے اندر بند کوٹھی کے اندر حجرے کے اندر نماز پڑھے تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا اصل مقام وہ گھر کو بنایا ہے۔ اب عورت جتنا زیادہ گھر میں رہے گی تو معاشرے کے اندر اتنا ہی کم بگاڑ پیدا ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ بغیر ضرورت کی عورت گھر سے باہر نکلی، بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلی، بغیر حاجت کے گھر سے باہر نکلی، تو یاد رکھیے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، اور وہ بگاڑ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب سے عورت نے اپنی منمانی شروع کر دی،
اور اپنے خامن سے اجازت لینے کو فضول سمجھا، بے وجہ سمجھا، قرآن کریم کے اس حکم کا انکار کیا معاذ اللہ عملی اعتبار سے، تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیسا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور کتنی بے حیائی پیدا ہو چکی ہے۔ تیسرا اصول، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فرمایا کہ اے نبی کی بیوی ہو، تم بناؤ سنگار کر کے غیر مردوں کو دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلی جاہلیت کے اندر دکھایا جاتا تھا۔ پہلی جاہلیت سے مراد ہے حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے سے پہلے عورتیں بناؤ سنگار کر کے بغیر پردے کے گھر سے باہر نکل آتی غیر محرم مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ پہلی جاہلیت کا جو لفظ استعمال کیا گیا، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دوسری جاہلیت کا زمانہ بھی آئے گا، اور وہ دوسری جاہلیت کا زمانہ آج کا زمانہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ معاف کرے آج کل بھی عورتیں بناؤ سنگار کرتی ہیں اور باہر بغیر پردے کے نکلتی ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عورت کے لیے بناؤ سنگار کرنا یہ ناجائز یا حرام نہیں ہے، لیکن اپنے خاوند کے لیے، محرم مرد کے لیے، اپنے خاوند کے لیے وہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے، وہ میک اپ کر سکتی ہے، وہ خوشبو استعمال کر سکتی ہے، لیکن ایسی خوشبو استعمال کرنا، ایسا زیور استعمال کرنا، ایسا بناؤ سنگار کرنا کہ جس سے غیر محرم اس کی طرف متوجہ ہوں، مائل ہوں، ایسا بناؤ سنگار کرنا یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے۔ ایسی خوشبو استعمال کرنا بھی عورت کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ آخری زمانے میں بھی ایسا ہوگا، تو آج اللہ معاف کرے آج کل کے دور میں جو بے حیائی اور فحاشی ہے، اس نے زمانہ جاہلیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اس نے زمانہ جاہلیت کو بھی مات دے دی کہ آج جس طرح کی عورتوں نے بناؤ سنگار کر کے بغیر پردے کے گھروں سے نکلنا شروع کر دیا ہے۔ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اب اس میں وہ سارے احکامات آ گئے جو ان کے علاوہ ہیں کہ ہر بات کے اندر عورتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر اس طرح کی زندگی تمام خواتین گزاریں گی تو دنیا آخرت میں ایسی کامیابی اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی عزتوں سے نوازیں گے کہ جن کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ یہ آیت کریمہ کا آخری جز باقی ہے، اس کو انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔